لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فقد قال تبارك وتعالى: قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. محترم حضرات، بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، بہت دنوں سے، بلکہ شاید 1-1.5 سال سے یہ خیال بار بار آتا رہا کہ مجلس کا انعقاد مدرسے میں کیا جائے، اور اس کی وجہ یہ تھی کہ بعض اپنے احباب اور متعلقین کی طرف سے مجھ سے اس بات کا مطالبہ کیا جاتا تھا کہ ہم مدرسے میں آ کے 1 دن 2 دن کچھ گزارنا چاہتے ہیں، تاکہ وہاں کی فضا میں رہتے ہوئے توجہ الی اللہ ہوتی رہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی معرفت اور محبت کی باتیں سنتے اور سیکھتے رہے. لیکن میں اپنی مصروفیات کی بنیاد پر بہت جلد اس سلسلے میں فیصلہ کرنے میں ناکام رہا، اور برابر یہ بات رائے میں، مشورے میں آتی رہی. لیکن بالآخر اللہ تبارک و تعالیٰ کی مشیت اور ارادے سے یہ بات ابھی طے ہوئی، بلکہ رمضان سے پہلے اس سلسلے میں بات ہوئی، اور یہ طے ہوا کہ رمضان کے بعد اس سلسلے میں مجلس کا انعقاد مہینے میں 1 دفعہ یہاں ہوا کرے گا. چنانچہ آج اس مجلس کا آغاز کیا جا رہا ہے. یہ ماہانہ تربیتی و اصلاحی مجلس کے عنوان سے قائم کی جا رہی ہے. میں سب سے پہلے اس بات کو واضح کرنا چاہوں گا کہ ہمارا اور آپ کا یہاں پر جمع ہونا اور بیٹھنا اور کچھ سننا اور کچھ کرنا، یہ کس مقصد سے اور کس نیت سے ہونا چاہیے. اس لیے کہ نیت کا بڑا دخل عمل میں ہوتا ہے. حدیث میں اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کا ارشاد بارہا آپ نے سنا ہوگا: انما الاعمال بالنیات. لہذا ہمارے یہاں جمع ہونا، بیٹھنا، سننا اور کچھ کرنا اس مقصد کے تحت ہونا چاہیے کہ ہم یہاں سے اللہ کی معرفت اور محبت سیکھ کر جائیں گے. یہاں پر ہمارا آنا اور بیٹھنا اس لیے ہونا چاہیے کہ ہم اللہ کے محبوب بندے بن جائیں. اللہ کے محبوب بندے بننے کا طریقہ کیا ہے، اس کا سلیقہ کیا ہے، اس کا قرینہ کیا ہے، اس کا انداز اور طور و طریقہ کیا ہے، یہی سیکھنے کے لیے ہم سب کو یہاں پر جمع ہونا ہے. میرے شیخ اور مرشد اور استاد حضرت مسیح الامت مولانا مسیح اللہ خان صاحب نور اللہ مرقدہ ایک بات بار بار فرمایا کرتے تھے کہ ایک زمانہ وہ تھا کہ اس میں ہر مدرسہ خانخواہ بھی ہوا کرتا تھا. مدرسہ اور خانخواہ یہ جدا جدا 2 الگ الگ چیزیں نہیں تھی، بلکہ دونوں ایک ہی جگہ پر ایک ہی سائے کے ماتحت چلا کرتے تھے. ایک طرف درس ہوتا تھا قرآن کریم کا، تفسیر کا، حدیث پاک کا، فقہ کا، دیگر علوم اور فنون کا، اور پھر دوسری طرف یہ بھی ہوتا تھا کہ وہاں پر ایسی مجلسیں قائم ہوتی تھی جس کے اندر اللہ کی محبت کا درس ہوتا تھا، اللہ کی معرفت کے اسباب پڑھائے جاتے تھے، انسان میں تقوی و طہارت پیدا کرنے کے گر بتائے جاتے تھے، تہجد اور نوافل کا اہتمام کرنا سکھایا جاتا تھا، ذکر و اذکار اور تلاوت کی پابندی کے لیے اسباب دیے جاتے تھے.
دونوں چیزیں ساتھ ساتھ چل رہی تھی، اور اسی کے ساتھ جو سب سے اہم ترین چیز ہے وہ ہے انسان کے اخلاق کی اصلاح۔ انسان کے اخلاق کی اگر اصلاح نہیں ہوتی تو علم کے باوجود، بہت کچھ جان لینے کے باوجود وہ ایک درندے کے مانند ہوتا ہے۔ اس کے اندر وہ اخلاق و کردار نہیں ہوتے جو کہ انسان کے اندر ہونے چاہیے۔ وہ ایسے کام کر گزرتا ہے اور ایسی حرکات سرزد اس سے ہو جاتی ہیں جیسے کہ کسی جانور کی ہو سکتی ہیں، کسی درندے کی ہو سکتی ہیں۔ اس لیے صرف جان لینے کو کافی نہیں قرار دیا گیا، بلکہ جاننے کے ساتھ ساتھ اس کو عمل میں لانے اور عمل میں لاتے ہوئے اپنے نفس کو مجاہدات کی بھٹی میں تپانے و پکانے کی فکر کرنے کو بھی ضروری لازم قرار دیا گیا۔ میں ابھی تھوڑی دیر پہلے ایک مثال عرض کر رہا تھا بعض احباب کے سامنے۔ انسان ایسا ہے جیسے سمجھو کہ کوئی شیر ہے، ریچھ ہے، باغ ہے، ہاتھی ہے۔ وہ غصے میں آ جاتا ہے، شور مچانے لگتا ہے، کبھی کسی پر ظلم ڈھا دیتا ہے، کسی کو پکڑ کر کھا جاتا ہے، کسی کو مار دیتا ہے، کسی کو زخمی کر دیتا ہے، کسی کی چیزوں پر حملہ آور ہو جاتا ہے۔ بالکل انسان بھی اگر اپنے اخلاق کی اصلاح نہیں کرتا تو وہ ایسے ہی ایک درندے کی صفت کے انداز پر جو ہے پروان چڑھتا ہے، مار دے گا، توڑ دے گا، گالی دے دے گا، بک دے گا، الٹا اور سیدھا کر دے گا، مختلف قسم کی غلطیاں کر بیٹھے گا۔ یہ سب کچھ جیسے ایک درندہ کر سکتا ہے، ایک انسان بھی وہی سب کچھ کرتا ہے۔ اگر انسان کو انسان بنانا ہے تو اسے بھٹی میں تپانے و پکانے کی ضرورت ہے۔ میں نے عرض کیا کہ شیروں اور باغوں اور ہاتھیوں کو بعض لوگ پکڑ کے لاتے ہیں، جنگل سے لاتے ہیں، اور پھر اس کے بعد ان کی تربیت کرتے ہیں۔ آپ نے سرکس میں دیکھا ہوگا کہ ہاتھی کو حکم دیا جاتا ہے تو ہاتھی وہی کرتا ہے جس کا اسے حکم دیا جا رہا ہے۔ شیروں کو پکڑ کے لایا گیا ہے اور پھر شیروں کو بھی ایسی تربیت کی بھٹی میں تپایا و پکایا گیا ہے کہ اب شیر ایسا کر رہا ہے جیسے کہ ایک انسان بولنے پر کرتا ہے، اٹھو تو اٹھتا ہے، بیٹھو تو بیٹھتا ہے، اور وہ کام کرو تو کرتا ہے، اور ادھر آنے بولو تو ادھر آتا ہے، ادھر جانے بولو تو ادھر جاتا ہے۔ ایک سرکس کے شیر میں یہ صلاحیت جو پیدا ہو گئی، ایک ریچھ اور باغ کے اندر، ایک ہاتھی کے اندر یہ خصوصیت جو پیدا ہو گئی، یہ اس لیے پیدا ہو گئی کہ اس کو ایک بھٹی میں تپایا و پکایا گیا، یعنی اس کو تربیت دی گئی۔ جب ایک شیر کو یوں کیا جا سکتا ہے تو بھئی انسان تو انسان ہے، انسان کو انسان بنانے میں تھوڑی سی دیر لگتی ہے، لیکن اس تھوڑی سی دیر کے لیے انسان اپنے آپ کو تپانے و پکانے کے لیے تیار نہیں ہوتا، جس کی وجہ سے انسان باغ جیسی حرکتیں کرتا ہے، شیروں جیسی حرکتیں کرتا ہے، بلکہ کتوں اور بلیوں جیسی حرکتیں کرتا ہے، بلکہ آگے کہوں کہ شیطان جیسی حرکتیں بھی کرتا ہے۔ بہت سے انسان ہیں، صورت اور شکل کے انسان، بہت حسین، بہت پیاری شکل، بہت خوبصورت اللہ نے ان کو بنایا، ظاہر کے اعتبار سے بہت عمدہ لگتے ہیں، لیکن ان سے بات آپ کریں گے تو اندازہ ہوگا کہ بھئی یہ انسانیت اپنے اندر نہیں رکھتے۔ یہ ایسا بول رہا ہے جیسے کہ کوئی کتا بھونکتا ہو، یا ان سے ہم کچھ ڈیلنگ کریں، کچھ معاملہ کریں، وہ ایسے انداز سے پیش آئے جیسے کوئی شیر ہے، ہاتھی ہے، باغ ہے، غصہ ہو جا رہا ہے، پھولے نہیں سما رہا، اور جو ہے کسی کو مارنے کے لیے تیار ہو جا رہا ہے، قتل کرنے کے در پہ ہو جا رہا ہے، گالی پہ گالی بکتا چلا جا رہا ہے۔
یہ ساری حرکتیں جو انسان کرتا ہے اسی لیے کرتا ہے کہ انسان بہت کچھ پڑھ رہا ہے، لکھ رہا ہے اور ٹیکنالوجی میں آگے بڑھ رہا ہے، اور ساری ٹیکنالوجی آگے بڑھ رہی ہے اور یہ ٹیکنالوجی کو آگے بڑھا رہا ہے، لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ خود کو آگے نہیں بڑھا رہا ہے۔ ساری ٹیکنالوجی آگے، سارے علوم و فنون ترقی کی راہ پر، لیکن خود انسان تنزلی کی راہ پہ جا رہا ہے۔ انسان بننے کے بجائے وہ صورت اختیار کر رہا ہے جس سے کہ وہ درندوں میں اور جو ہے جانوروں کی فہرست میں کھڑا ہو جائے یا اور شیطان کی فہرست کے اندر کھڑا ہو جائے، یہ اس کی صورتحال ہے اس وقت میں۔ تو عرض یہ کرنا چاہ رہا تھا کہ ہمیں اور آپ کو یہاں بیٹھتے ہوئے اور اس مجلس میں شرکت کرتے ہوئے یہ نیت کرنا ہے، اور نہ صرف نیت بلکہ عزم اور حوصلہ پیدا کرنا ہے کہ ہم یہاں پر بیٹھ کر اور یہاں پر رہ کر اپنے آپ کو ایک پاکیزہ انسان بنائیں گے۔ ایک بات اور عرض کروں، جب انسان بننے کے بجائے انسانی صفات سے آراستہ پیراستہ ہونے کے بجائے ان صفات کا حامل ہو جاتا ہے جس کی طرف میں نے اشارہ دیا، جانور جیسی صفات، درندوں جیسی صفات یا شیطان کے جیسی صفات، تو وہ اللہ کی نگاہ میں انسان تو کیا رہتا ہے، شیطان اور جانوروں سے بدتر ہو جاتا ہے۔ قرآن کریم کا جملہ آپ نے سنا ہوگا، علماء تو جانتے ہی ہیں، اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا اولئک کالانعام بل هم اضل، اولئک کالانعام بل هم اضل، یہ لوگ تو چوپائے جانوروں کی طرح ہیں، نہیں بلکہ ان سے بھی زیادہ گئے گزرے ہیں۔ یہ کیوں؟ انسانی صفات سے عاری و خالی۔ جب انسان انسانی صفات سے عاری و خالی ہو جاتا ہے تو اللہ کی نگاہ میں جانوروں سے بھی بدتر ہو جاتا ہے۔ لیکن یہی انسان جب انسانی صفات سے متمیز ہوتا ہے اور اس کے اندر یہ خصوصیات و صفات و امتیازات پیدا ہو جاتے ہیں، پھر تو یہ بھائی فرشتوں سے بھی آگے نکل جاتا ہے۔ تو کبھی تو شیطان سے گیا گزرا، جانوروں سے گیا گزرا، اور کبھی بڑھتا ہے تو اتنا بڑھتا ہے کہ اسے اللہ فرشتوں سے بھی آگے کا درجہ عطا کر دیتے ہیں۔ لیکن یہ فرشتوں سے آگے ہم کب ہو سکتے ہیں؟ جبکہ ہمارے اندر انسانی صفات کامل طور پر آ جائے۔ اس پر ہو سکتا ہے کسی کے ذہن میں سوال پیدا ہو کہ انسان اگر انسانی صفات سے اپنے آپ کو آراستہ کرتا ہے تو ایک بہترین انسان ہوا، وہ فرشتوں سے آگے کیوں؟ اسے ہونا چاہیے انسان فرشتوں سے بھی آگے کیوں ہو جاتا ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ انسان کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے دو قسم کے مادے رکھے ہیں، فسق و فجور کا مادہ بھی اور اسی کے ساتھ تقوی و طہارت کا مادہ بھی۔ فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، اللہ کہتے ہیں کہ اس کے نفس کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے فسق و فجور کا مادہ بھی رکھا ہے، تقوی کا مادہ بھی رکھا ہے۔ اب جب فسق و فجور کا مادہ ہے تو اس کی وجہ سے وہ شیطانی حرکتیں اور جانوروں کی سی حرکتیں اور درندوں کی جیسی حرکتیں کرنے کے لیے آمادہ ہوتا ہے، لیکن اپنے تقوی والی صفت کو وہ غالب کرتا ہے اور اس صفت کو مغلوب کر دیتا ہے، تو اس مغلوب کرنے کی وجہ سے وہ اللہ کے فرشتوں سے بھی آگے بڑھ جاتا ہے۔ اور فرشتوں میں یہ بات نہیں ہے، فرشتوں میں ایک ہی ایک چیز اللہ نے رکھی ہے، بس وہ نیکی ہی نیکی کر سکتے ہیں، وہ برائی کا ارادہ بھی کریں تو برائی نہیں کر سکتے، برائی کا ارادہ بھی وہ کر نہیں سکتے، برائی کا ارادہ کریں تو بھی برائی نہیں کر سکتے، اس لیے کہ اللہ نے ان کو بنایا ہی نہیں اس طرح کہ وہ برائی کر سکے۔ لیکن انسان میں دونوں چیزیں ہونے کی وجہ سے وہاں پر دونوں کے اندر
ایک مزاحمت چلتی ہے، دونوں کے اندر ٹکر چلتی ہے۔ اس ٹکر چلنے کے وقت میں انسان جب اپنے آپ کو قابو میں رکھنے کی کوشش کرتا ہے اور قابو پا لیتا ہے اور انسانی صفات سے اپنے آپ کو آراستہ پیراستہ کر لیتا ہے، اللہ اسے فرشتوں سے بھی آگے پہنچا دیتے ہیں۔ یہ ہے اس کی بنیاد۔ تو میں آپ کو یہ بتا رہا تھا کہ ایک زمانے میں مدارس دونوں چیزیں اپنے اندر رکھتے تھے، لیکن ایک طویل زمانہ ایسا گزر گیا ہے کہ اس کے اندر مدرسہ الگ، خانقاہ الگ، اور یہ الگ ہوئے تو ایسا الگ ہوئے کہ ایک دوسرے میں دشمنی بھی پیدا ہو گئی۔ مدرسے والے خانقاہ سے الگ اور خانقاہ والے علم سے الگ، دونوں میں کچھ ایسا انبن والا قصہ پیدا ہو گیا کہ یہ ادھر ہو گئے وہ ادھر ہو گئے۔ یہ ادھر ادھر ہونے سے بڑا سخت ترین نقصان ہوا۔ نقصان یہ ہوا کہ اہل مدارس ظاہری علوم پر اکتفا کر کے بیٹھ گئے، باطنی علوم سے تعلق ہی ان کو نہیں رہا، نہ اللہ کی محبت کی بات، نہ اللہ کی معرفت کی بات، نہ تقوی و طہارت کی بات۔ بس قرآن میں یا تفسیر میں کہیں آ جاتا ہے تو بس وہاں بھی کوئی اختلافی مسئلہ آتا ہے تو وہاں تو ماشاءاللہ بڑی لمبی چوڑی بحثیں ہوتی ہیں، لیکن جہاں تقوی کی بات آئی تو آگے بڑھتے ہیں، جہاں معرفت کی بات آئی تو وہاں پر اس کی تفصیل جانتے بھی نہیں، یہ کہ جو ہے بیان نہیں کر پاتے۔ نتیجہ ہوا کہ یہ لوگ ظاہری علوم پر اکتفا کر کے بیٹھ گئے، اور دوسری طرف یہ خانقاہ والے لوگ علم کے معاند اور علم کے دشمن بن گئے۔ انہوں نے ایک الگ راہ اختیار کی اور انہوں نے کہا ہم معرفت والے ہیں، وہ شریعت والے ہیں۔ انہوں نے کہا ہم معرفت والے، یہ علماء شریعت والے۔ یہ تضاد پیدا ہو گیا۔ تضاد کا نتیجہ بالکل واضح ہے، ظاہر، کہ مدارس کے اندر سے خانقاہی نظام ختم ہو کر یہ معرفت والی باتیں، تقوی و طہارت والی باتیں اور عبادت گزاری کی باتیں، شب بیداری کی باتیں، رات میں اٹھ کر تہجد پڑھنے کی باتیں، اس طرح کی باتوں میں بہت حد تک کمی پیدا ہو گئی۔ دوسری طرف خانقاہ والوں نے علم کو چھوڑ دیا۔ جب علم چھوٹ جاتا ہے تو جہالت آتی ہے، جہالت کے راستے پر وہ لوگ پڑ گئے۔ جب جہالت کے راستے پہ آئے تو بدعات وہاں شروع ہو گئی، گمراہیوں میں وہ چلے گئے، الٹی سیدھی باتوں کو دین کا نام دے دیا، ڈھول بجانے کا نام دین، ناچنے کا نام دین، عرس کے نام پر خرافات کا نام دین، اور اسی طرح اولیاء اللہ کی مزاروں پہ جا کے ہنگامہ کرنے کا نام دین، اور الٹی سیدھی بدعتوں کو جاری کر کر انہوں نے کہا اس کا نام دین۔ وجہ یہ ہے کہ انہوں نے مدارس سے کنارہ کشی اور علم سے کنارہ کشی اختیار کر دی۔ کتنا سخت ترین نقصان، ایک طرف ادھر کا نقصان، ایک طرف ادھر کا نقصان۔ اس نقصان نے امت کے دو طبقوں کو الگ الگ راہ پہ ڈال کر دونوں کو بہت حد تک اصل دین کی محنت سے دور کر دیا۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ میں علماء سے گزارش کروں گا خاص طور پر کہ اس مضمون کو وہ اچھی طرح غور کے ساتھ میں سنے بھی، اور پھر اس کے بعد اس کا ذرا مطالعہ بھی کریں۔ آپ لوگ اس کا مطالعہ بھی کریں کہ حالات کیا تھے، کیسے حالات بدلے، اور کس طریقے پر یہ بون بعید پیدا ہوا۔ اس بون بعید کے نتیجے میں کیا کیا افراتفری ادھر بھی ادھر بھی پیدا ہوئی۔ بہت سے ایسے لوگ ہیں جو ماشاءاللہ بڑے بڑے محققین ہیں، لکھنے میں، پڑھنے میں، تصنیف میں، تالیف میں، اور پتہ نہیں کیسے کیسے علوم کے اندر بڑی مہارت تامہ رکھتے ہیں، لیکن اس کے باوجود ان کے سامنے ذکر کا نام لیا جائے تو ان کو قے ہو جاتی ہے۔ تہجد کا نام ان کے سامنے لیا جائے تو ابکائی آتی ہے۔ مسواک کی بات ان کے سامنے کی جائے وہ کہتے ہیں کہ پتہ نہیں یہ مولانا کہاں سے آ گئے ہیں 1400 سال پہلے کے۔ یہ کہنے والا کوئی اور جاہل اناڑی نہیں ہے، بلکہ وہ ہے جو اپنے زمانے کا محقق وقت ہے۔ بھائیو، یہ نتائج
یہ نتائج کتنے خطرناک ہیں اس کا اندازہ کر لیجئے۔ ان خطرناک نتائج کے سامنے آنے کے بعد ہر مومن کو ایک تڑپ پیدا ہونی چاہیے۔ چنانچہ جو محققین حضرات تھے ہمارے اکابر میں، انہوں نے اس سلسلے میں بڑی محنت کی، بڑا مجاہدہ کیا اور لوگوں کو یہ سمجھایا کہ بھئی یہاں پر کیا خامی ہو رہی ہے اور یہاں کیا خامی چل رہی ہے۔ اس سلسلے میں ہمارے اکابر دیوبند میں بہت بڑا نام حضرت حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی رحمت اللہ علیہ کا آتا ہے، جنہوں نے اس سلسلے میں نمایاں کارنامہ انجام دیا اور تصوف کے عنوان پر جو بھی نقائص اور عیوب اور گمراہیاں اور مختلف قسم کی بدعات یہ سلسلہ جاری ہوا تھا، حضرت حکیم الامت تھانوی رحمت اللہ علیہ نے واضح طور پر بتایا کہ دین کا حصہ اس میں کس قدر ہے، دین سے جدا اس کے اندر کس قدر چیزیں داخل ہو گئی، اور جو گمراہ قسم کے صوفی تھے ان صوفیہ کے بارے میں بڑی تفصیل کے ساتھ میں وضاحت کی، اور دوسری طرف جو خشک ملا تھے، جو جیسے کہ میں نے اشارہ دیا کہ پڑھنے میں لکھنے میں سب میں آگے، لیکن اس کے باوجود ان چیزوں سے بالکل آری اور خاری اور بالکل دور، ایسے لوگوں کو بھی انہوں نے بتایا کہ یہاں پر کیا خامی ہو رہی ہے۔ حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ کی کتابیں اس سلسلے میں مائنات کتابیں ہیں، اور پوری امت کے جو ہے محقق علماء نے اور انصاف پسند علماء نے اور ان علماء اور مشائخ نے جن کے دلوں کے اندر سچائی کا بیج بویا ہوا تھا، انہوں نے ان کتابوں کو قبول کیا اور پھر اس کے بعد کچھ اصلاحات کا سلسلہ شروع ہوا۔ حضرت حکیم الامت تھانوی رحمت اللہ علیہ کے ہاں مدرسہ قائم تھا، اور وہ بیک وقت مدرسہ بھی اور خانخواہ بھی۔ مدرسہ کم تھا، خانخواہ زیادہ تھی۔ دارالعلوم دیوبند میں متعدد اکابرین موجود تھے، ان حضرات اکابرین کے ہاں مستقل طور پر کوئی خانخواہ کی عمارت نہ ہونے کے باوجود نظام خانخواہ چلا کرتا تھا۔ متعدد اکابر ایسے اس زمانے میں گزرے ہیں جو حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ کے ہم عصر تھے، اس کے بعد بھی زمانے کے اندر اسی طریقے پر دارالعلوم دیوبند میں، اور ادھر حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی رحمت اللہ علیہ ان کے ہاں سلسلہ چلتا تھا۔ رائے پور کے اندر خانخواہ موجود تھی جہاں پر اکابر حضرات، جن میں حضرت مولانا عبد الرحیم صاحب رائے پوری رحمت اللہ علیہ، اس کے بعد ان کے خلیفہ اجل حضرت مولانا عبد القادر صاحب رائے پوری رحمت اللہ علیہ، وہ اس خانخواہ کو سنبھالتے تھے اور وہاں پر جانے والے جاتے تھے تاکہ اپنے دلوں کو کنگال کے آئیں، اپنے دلوں کے اندر جو گرد و غبار اور مختلف قسم کی معاصی کی کدورتیں پیدا ہو گئی ہیں، ان کدورتوں کو صاف کرنے کے لیے وہاں پر جایا کرتے تھے۔ ہمارے مشائخ اور بزرگوں میں حضرت مولانا شاہ محمد الیاس صاحب کانلوی رحمت اللہ علیہ، جو تبلیغی جماعت کے بانی، جن کو ساری دنیا جانتی ہے، اور ان کا تبلیغی یہ کام اور تبلیغی مشن پوری دنیا کے اندر چل پڑا، یہ ان کے اخلاص کی برکت تھی، ان کے دل کے اندر کی تڑپ تھی۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس تڑپ کا نتیجہ دکھایا کہ لوگ جوک در جوک اس کی طرف آنے لگے، یہاں تک کہ ایک تحریک چلتے چلتے پورے عالم کے اندر پہنچ گئی اور آج ایک عالمی تحریک مانی جاتی ہے۔ تو حضرت مولانا شاہ محمد الیاس صاحب کانلوی رحمت اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ میں جب جماعتوں میں نکلتا ہوں، گشتوں میں جاتا ہوں، اور ہر قسم کے آدمی سے میل ملاقات ہوتی ہے، اچھے سے برے سے، شرابی سے کبابی سے، نمازی سے بے نمازی سے، سب سے ملاقات ہوتی ہے، تو حضرت فرماتے ہیں کہ ان جگہوں پر جانے آنے اور لوگوں سے ملاقات کرنے کے بعد میرے دل کے اوپر میں محسوس کرتا ہوں کہ ایک قسم کا گرد و غبار آ گیا ہے۔ اس کے بعد میں کہتے ہیں کہ اس گرد و غبار کو دھونے کے لیے میں
سہارنپور اور رائے پور کی خانقاہ میں کچھ وقت گزارنے جایا کرتا ہوں۔ اندازہ کیجئے کہ خانقاہ کی کتنی بڑی ضرورت ہے، خانقاہی نظام کی علماء تک کو کتنی بڑی ضرورت ہے، اور پھر معمولی عالم نہیں، اتنے بڑے عالم جن کی تحریک عالمی تحریک بن گئی، جو اپنے وقت کے ایک جلیل القدر عالم دین تھے، جلیل القدر شیخ المشائخ تھے، وہ کہتے ہیں کہ میرے دل کے اوپر گرد و غبار آ جاتا ہے، اس کو دھونے کے لیے مجھے خانقاہ میں جانا پڑتا ہے۔ سہارنپور کی اور رائے پور کی خانقاہ جایا کرتا ہوں۔ سہارنپور بھی جو ہے متعدد مشائخ کا گڑھ تھا، وہاں بھی مدرسے کے ساتھ ساتھ ہمارے اکابر نے اسی طرز عمل کو اختیار کیا تھا کہ ایک طرف مدرسہ ہوگا، درس و تدریس ہوگی، وہاں پر پڑھنے لکھنے اور تصنیف و تالیف کا اہم ترین کام انجام پایا بھی ہے، اور اسی کے ساتھ ساتھ وہاں پر مشائخ کرام لوگوں کے دلوں کو دھونے کا کام بھی کیا کرتے تھے۔ تو رائے پور کی خانقاہ، پھر سہارنپور کی خانقاہ، ادھر رشید احمد گنگوہی کے ہاں گنگوہ کی خانقاہ، ادھر حضرت حکیم الامت اشرف علی تھانوی رحمت اللہ علیہ کی خانقاہ۔ رائے پور کی خانقاہ کا ذکر آیا تو ایک بات اگرچہ میرے موضوع سے ذرا ہٹی ہوئی ہے لیکن کام کی ہے، یاد آ گئی تو سنا دیتا ہوں۔ ایک دفعہ حضرت حکیم الامت تھانوی رحمت اللہ علیہ وہاں پر تشریف لے گئے، وہاں خانقاہ میں انہوں نے رات گزاری، بلکہ 1 یا 2-3 راتیں گزاری تھی، اور یہ زمانہ تھا حضرت شاہ عبد القادر رائے پوری کا، اور اس سے پہلے بھی کئی دفعہ حضرت حکیم الامت تھانوی حضرت شاہ عبد الرحیم رائے پوری رحمت اللہ علیہ کے زمانے میں تو جا چکے تھے۔ حضرت نے وہاں جانے کے بعد ایک جملہ فرمایا کہ خانقاہ رائے پور کی اس خانقاہ کے پتے پتے سے اللہ کا ذکر نکلتا ہوا محسوس ہوتا ہے۔ فرمایا کہ رائے پور کی اس خانقاہ میں پتے پتے سے اللہ کا ذکر معلوم ہوتا ہے۔ تو بھائیو، جہاں ذکر کی مجلس ہو، جہاں ہر وقت اللہ کا تذکرہ ہو، جہاں اللہ کی محبت کی باتیں ہوں، جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کی معرفت کی باتیں ہوں، وہاں ایسا نہ ہو تو پھر کیا ہوگا؟ یہ تو اس کی بات ہے۔ تو یہ عرض کر رہا تھا کہ مختلف جگہ پر خانقاہوں کا سلسلہ تھا، اور حضرت حکیم الامت اشرف علی تھانوی رحمت اللہ علیہ کے بعد جلال آباد ایک بہت بڑا ادارہ خانقاہ کا بنا۔ مدرسہ تو حضرت کے زمانے ہی میں بن گیا تھا، جلال آباد کا مدرسہ جہاں ہماری تعلیم ہوئی، لیکن وہ بھی ایک طرف مدرسہ تھا تو دوسری طرف وہ خانقاہ بھی ہوئی۔ وہاں پر حضرت مولانا مسیح اللہ خان صاحب رحمت اللہ علیہ ان کی خانقاہ چلتی تھی، لوگ آتے تھے، استفادہ کرتے تھے، کوئی 8 دن رہتا، کوئی مہینے کے لیے رہتا، کوئی سال بھر کے لیے رہتا، کوئی صرف رمضان میں آتا، کوئی کسی اور موقع سے آتا۔ بہرحال اس طریقے پر ایک نظام وہاں پر چلا کرتا تھا، اور ہم نے اپنی آنکھوں سے اس دور کو دیکھا ہے، اور اس دور کو دیکھنے کے بعد پھر جب میں وہاں جاتا ہوں تو مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ اب یہاں پر چھلکا رہ گیا ہے، روح اڑ گئی۔ وجہ یہ ہے کہ جو بزرگ تھے وہ چلے گئے، ان کے ساتھ ان کے علوم بھی چلے گئے۔ اب وہاں پر جانے سے مدرسہ نظر آتا ہے، بلکہ ہم جب پڑھتے تھے اس سے زیادہ بڑی عمارت اب نظر آتی ہے، لیکن مدرسہ تو عمارت کا نام نہیں ہے، خانقاہ کسی عمارت کا نام نہیں ہے، مدرسہ بھی نام ہے اس جگہ کا جہاں قال اللہ و قال الرسول کا درس ہوتا ہو، اور خانقاہ اس جگہ کو کہتے ہیں جہاں پر اللہ کی معرفت اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کا تذکرہ اور اس کو زندہ کرنے کا مشن چلایا جاتا ہو، اس کو کہتے ہیں خانقاہ۔ تو آپ وہاں پر دیکھتے ہیں تو اندازہ کچھ ایسا ہوتا ہے، دل کے اندر ایک پشمردگی سی طاری ہو جاتی ہے، اور یہ صرف میں ہی نہیں، ہزاروں ایسے دیکھنے والے کہتے ہیں جنہوں نے اس دور کو دیکھا وہ اب اس دور کو دیکھتے ہیں تو ان کو بڑی حسرت ہوتی ہے کہ ارے کیا سے کیا ہو گیا۔ یہی ہوا حشر
حضرت حکیم الامت اشرف علی تھانوی رحمت اللہ علیہ کی خانقاہ کا، حضرت تھانوی کی خانقاہ ان کے زمانے کے اندر ایک ایسی آباد خانقاہ تھی جہاں چار طرف سے لوگ آتے اور اس کو کہا جاتا تھا دکان معرفت۔ کیا کہا جاتا تھا؟ دکان معرفت۔ یہاں معرفت بکتی ہے اور یہ بکتی بھی ہے بغیر پیسوں کے بکتی ہے۔ دنیا میں جو چیز بکتی ہے تو پیسوں کے بدلے بکتی ہے، لیکن ان خانقاہوں میں اللہ کی معرفت بکتی ہے اور فری میں بکتی ہے، نام اس کا بکنا ہے، اس کو ہدیہ کہیے۔ یہ دکان معرفت۔ پھر یہ دکان معرفت منتقل ہو گئی جلال آباد میں۔ جلال آباد میں جب تک حضرت رہی اب وہاں بھی سونا پن معلوم ہو رہا ہے۔ میرے دل میں بار بار یہ بات آتی ہے اور ایک طویل زمانے سے یہاں بھی اساتذہ کے سامنے اور طلبہ کے سامنے کہتا رہتا ہوں، اور حضرت مسیح الامت کا یہ ارشاد گرامی بھی سناتا رہتا ہوں کہ مدرسہ خانقاہ بھی ہو، مدرسہ بھی ہو، دونوں علوم کا جامع ہو۔ میں کوشش کر رہا ہوں، آپ لوگ دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمارے اس مدرسے کو بھی دکان معرفت بنا دے، یہاں بھی لوگ آئیں اور ان کو معرفت کا سبق ملا کرے اور یہاں سے وہ اللہ کی معرفت، اللہ کی محبت کو لے کے جائیں اور پھر اپنے اخلاق کے سدھار اور اپنے باطن کی اصلاح کی طرف کامل توجہ دیتے ہوئے وہ آگے بڑھتے رہیں۔ بھائیوں، میں نے اس وقت تک جو کچھ کلام کیا اس میں کچھ تاریخی پہلو بھی آپ کے سامنے آ گئے، اس کا آنا مناسب بھی تھا، لیکن مقصد میرا یہ ہے کہ میں یہ آپ سے عرض کروں کہ یہاں پر ہمارے آنے اور بیٹھنے کا مقصد کیا ہے، ہمارے دل کے اندر سب سے پہلے یہ بات واضح ہو جائے۔ یہ کیوں عرض کر رہا ہوں؟ میں پہلے آپ کو میرے استاد اور شیخ حضرت مسیح الامت نور اللہ مرقدہ کی ایک عبارت سنا دینا چاہتا ہوں تاکہ آپ کو مزید معلوم ہو جائے کہ یہ وضاحتیں کیوں میں کرنا چاہتا ہوں۔ حضرت نے اپنی کتاب جس کا نام ہے شریعت و تصوف، حضرت مولانا مسیح اللہ خان صاحب نور اللہ مرقدہ کی کتاب ہے، 2 جلدوں میں ہی ہے اور یہ پہلی جلد ہے جو میرے ہاتھ میں۔ اس کے اندر حضرت نے پہلے یہ بتایا ہے کہ شریعت کے 2 جز ہیں، ایک جز وہ جو ہمارے ظاہر سے متعلق ہے، ایک جز شریعت کا وہ جو ہمارے باطن سے تعلق رکھتا ہے۔ ظاہر سے جیسے ہم نماز پڑھتے ہیں، ہاتھ کہاں تک اٹھائیں، ہاتھ کہاں باندھیں، اس میں کیا پڑھیں، رکوع کیسا کریں، سجدہ کیسا کریں، روزہ کیسا رکھیں، اور اسی طرح زکوٰۃ کیسا دیں، حج کیسے کریں، یہ ظاہری طور پر بہت ساری چیزیں ہیں، اور اسی کے ساتھ یہ ہے اللہ کے لیے اخلاص پیدا ہو، اسی کے ساتھ صبر دل میں آئے، شکر کا مادہ پیدا ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ کے اوپر یقین اور ایمان ایسے درجے کا پیدا ہو جائے کہ کسی قسم کی اس کے اندر گراوٹ نہ رہے۔ اسی طریقے پر آدمی کے اندر سے اخلاق رزینہ نکل جائیں، اخلاق حمیدہ اس کے اندر پیدا ہو جائیں۔ یہ سب کچھ حضرت نے بیان کرنے کے بعد اخیر میں یہ فرمایا ہے پس یہ سب امور شریعت ہی کے متعلق ہیں، یعنی جو باطن سے متعلق ہیں وہ بھی شریعت ہی سے تعلق رکھنے والے ہیں۔ جب حقیقت سلوک کی معلوم ہو گئی، سلوک سے یہی مراد ہے جس کو ابھی میں نے کہا، اللہ کی معرفت، اللہ کی محبت، تقوی و طہارت، ذکر و فکر، اللہ سے تعلق، یہ چیزیں کہلاتی ہیں سلوک کا راستہ۔ حضرت کہتے ہیں جب حقیقت سلوک معلوم ہو گئی تو اس سے یہ بھی معلوم ہو گیا کہ اس میں نہ کشف و کرامات ضروری ہیں، نہ قیامت میں بخشوانے کی ذمہ داری ہے، نہ دنیا میں کار برادری کا وعدہ ہے کہ تعویذ گنڈوں سے کام بن جایا کریں، یا مقدمات دعا سے فتح ہو جایا کریں، یا روزگار میں ترقی ہو، یا جھاڑ پھونک تعویذات سے بیماری جاتی رہے، یا ہونے والی بات پہلے بتلا دی جایا کرے۔ نہ تصرفات لازم ہیں کہ پیر کی توجہ سے مرید کی از
خود اصلاح ہو جائے اور اس کو گناہ کا خیال بھی نہ آیا کرے، خود بخود عبادت کے کام ہوتے رہیں، مرید کو ارادہ بھی نہ کرنا پڑے، یا ذہن و حافظہ بڑھ جائے، نہ ایسی باطنی کیفیات پیدا ہونے کی میعاد کہ ہر وقت یا عبادت کے وقت لذت سے سرشار رہے، عبادت میں کوئی خطرہ نہ آئے، یا یہ کہ خوب رونا آئے، ایسی محویت ہو جائے کہ اپنی پرائی خبر نہ رہے، اور نہ ذکر و شغل اور انوار وغیرہ کا نظر آنا، نہ کسی آواز کا سنائی دینا ضروری ہے، نہ اچھے خوابوں کا نظر آنا یا الہامات کا ہونا ضروری ہے، پس اصل مقصود رضائے الہی و معرفت الہیہ ہے۔ کیسی شاندار عبارت ہے، پوری حقیقت اس کے اندر واضح ہو گئی۔ یہ بات میں اس لیے عرض کیا آپ کے سامنے، کئی سال پہلے کی بات آپ کو سناتا ہوں۔ بیدواڑی ہی کے ایک صاحب، ابھی غالباً گزشتہ سال وہ مرحوم بھی ہو گئے، ان کو ایک بار بڑا شوق آیا کہ حضرت مولانا صدیق احمد صاحب بانوی رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں جائیں۔ انہوں نے میرے سامنے آ کے تذکرہ کیا اور کہنے لگے کہ میں حضرت مولانا صدیق احمد صاحب بانوی کے پاس جا کے کچھ دن گزارنا چاہتا ہوں، ان کی صحبت میں رہنا چاہتا ہوں۔ تو میں نے کہا بھائی بہت اچھی بات ہے، اس سے بڑی خوش قسمتی آپ کی کیا ہو سکتی ہے کہ ایک اللہ والے کی زیارت کرنا، یہ خود بہت بھاری بات، اور اگر زیارت کے ساتھ صحبت نصیب ہو جائے تو یہ تو کیا ہے، نور علی نور۔ اور پھر اتنے بڑے اللہ کے ولی کی زیارت آپ کو نصیب ہو، صحبت نصیب ہو، جن کی ولایت پر اس زمانے کے سارے ہمارے اکابر کا اتفاق ہے، سارے اکابر ان کی ولایت پر اتفاق رکھتے ہیں۔ میں نے کہا کہ آپ ضرور جائیں۔ خیر وہ چلے گئے، جا کر غالباً ایک 40 دن یا 50 دن کے بعد پھر وہ آئے اور میرے سے ملاقات کرنے آئے۔ ملاقات کی، میں نے کہا کتنے دن رہے، کہا اتنے دن رہا، حضرت کی خدمت میں رہے، ماشاءاللہ بہت اچھا، میں نے ایک سب کچھ کہا۔ تو وہ خود مجھ سے کہنے لگے کہ مولانا میں رہا تو صحیح وہاں پر، لیکن جو میرا مقصد تھا وہ پورا نہیں ہوا۔ سنیے غور سے، کہنے لگے کہ جو میرا مقصد تھا وہ پورا نہیں ہوا۔ مجھے بڑی عجیب لگی بات ان کی۔ میں نے کہا بھائی کیا مقصد تھا آپ کا؟ تو کہنے لگے میں اس لیے گیا تھا کہ حضرت سے ذرا تعویذات سیکھ کر آ جاؤں۔ میں نے کہا لا حول ولا قوت الا باللہ، اگر آپ مجھے پہلے بتا دیتے تو میں پہلے ہی دن آپ کو کہہ دیتا کہ آپ ہرگز نہ جائیے۔ ایک اللہ کے ولی کی خدمت میں آپ تعویذ سیکھنے کے لیے جا رہے ہیں، یہ دنیا داری سیکھنے کے لیے اللہ کے ولی کے پاس میں جا رہے ہیں؟ ارے اللہ کے ولی کے پاس اللہ کو پانے کے لیے جائیں۔ جو اللہ والا بننا چاہتا ہو وہ اللہ والے کے پاس میں جائے۔ جیسے حضرت مولانا حکیم اختر صاحب نے ایک دفعہ یہ کہا کہ جو اللہ سے ملنا چاہے وہ اللہ والوں کی صحبت میں جائے۔ پھر مزاحن انہوں نے کہا کہ جو مرغی کھانا چاہے وہ مرغی والوں کے پاس میں جائے، جو مرغی کھانا چاہے تو مرغی والوں کے پاس جائے، جو اللہ کو پانا چاہے وہ اللہ والوں کے پاس میں جائے۔ اب یہ جا رہے ہیں اللہ والوں کے پاس اور تعویذ سیکھنے کے لیے، کس قدر بھونڈی سی بات ہے۔ اور پھر یہاں اور ایک عرض کر دوں بات اسی سے متعلق، اذان ہو گئی۔ حضرت مولانا شاہ مسیح اللہ خان صاحب میرے استاد، ان کے پاس میں ایک دفعہ بیٹھا ہوا تھا دوپہر کے وقت۔ دوپہر کے وقت میں حضرت والا خطوط لکھتے تھے، جوابات اس کے۔ تو میں جا کر حضرت سے اجازت لے کے آپ کے پاس بیٹھ گیا۔ کچھ دیر کے بعد ایک آدمی آیا، اندر گھسا، سلام کیا اور کہا کہ حضرت مجھے ایک تعویذ چاہیے۔ حضرت نے فرمایا کہ بھائی تعویذ دینے کا میرا معمول نہیں ہے، آپ بھائی جان سے لے لو۔ بھائی جان حضرت کے صاحبزادے کا نام۔ کہا بھائی جان وہاں ہے، وہاں جا کے لے لو۔ وہ صاحب باہر گئے اور پھر 2-3 منٹ کے بعد اندر آ گئے اور کہنے لگے کہ حضرت نہیں آپ دے دیجئے تعویذ۔ حضرت نے فرمایا کہ نہیں بھائی میں تعویذ دیا نہیں کرتا، آپ ان سے لے لیجیے۔
وہ صاحب جا کر باہر پھر آئے اندر تیسری دفعہ. حضرت نے پھر بھی اسی طرح کا جواب دیا. جب وہ صاحب چلے گئے تو مجھے دیکھ کر حضرت نے فرمایا ارے بھائی ہم تو سنار تھے, لوگوں نے ہم کو لوہار سمجھ لیا. ہم تو سنار تھے, لوگوں نے ہم کو لوہار سمجھ لیا ہے. اولیاء اللہ کا مقام نہیں سمجھتے لوگ. اولیاء اللہ کا مقام سنار کے جیسا, اور ان کے پاس جا رہے ہیں وہ کام لینے جو لوہار کا کام ہوتا ہے. لوہار کا کام الگ, سنار کا کام الگ ہوتا ہے. لیکن لوگ اولیاء اللہ کو نہیں سمجھتے. ان کے پاس جانا ہو تو اس نیت سے جانا ہے, اس نیت سے رہنا ہے, اس نیت سے سننا ہے, اس نیت سے بیٹھنا اٹھنا ہے. اللہ ہمارے دلوں کو بھی معرفت کے نور سے منور کر دے, اپنی محبت سے ہمارے دلوں کو معمور کر دے اور ہمیں اپنا بنا دے. یہ نیتیں کر کے جانا ہے, اور پھر نیت کر کے صرف اتہی پہ رہنا نہیں, بلکہ اس کے ساتھ کچھ کرنے کا جذبہ اور عزم اور حوصلہ پیدا کرنا ہے. اور اس کے لیے کچھ مجاہدات کرنا ضروری ہوتا ہے. جب تک مجاہدہ نہیں کریں گے, مجاہدے کے معنی ہے محنت. کھانا پورا کھائیے, کھانا پورا کھا کر محنت بھی کیجیے, تہجد پڑھیے, اللہ کے لیے اٹھا کیجیے, اور نوافل کا اہتمام کیا کیجیے, ذکر و تلاوت کیجیے, غلط کاموں سے بچانے کی اپنے آپ کو کوشش اور فکر کیجیے. اور کبھی آنکھ بند کرنے کی نوبت آئے تو آنکھ بند کر لیا کیجیے. کہیں کان بند کرنے کی ضرورت ہے وہاں کان بند کر لیا کیجیے, اور کہیں منہ بند رکھنے کی ضرورت ہے وہاں پر منہ کو بند رکھا کیجیے. یہ ہے مجاہدہ. آنکھوں پر پابندی, دل پر پابندی, زبان پر پابندی, کانوں پر پابندی, ہاتھ پیر پر پابندی. اس طرح پابندی کرنا ہے. جب پابندی کریں گے تو جیسے کہ میں نے عرض کیا, شیر بھی کبھی انسانی صفات اپنے اندر اختیار کر لیتا ہے. جب شیر انسان کے جیسا ہو سکتا ہے تو آپ اندازہ کریں کہ انسان کیا نہیں بن سکتا. بن سکتا ہے, لیکن ہمیں اپنے آپ کو بنانے کی کوشش کرنی چاہیے. یہ چند باتیں اس موقع پر آپ کے سامنے میں نے عرض کر دی. یہ پہلی مجلس میں بتانا آپ کو یہ ہے کہ اپنے دلوں کو صاف رکھنا, نیتوں کو پاک رکھنا, کسی اور ایری غیری چیز کو اس کے اندر دخل نہیں دینا کہ بھئی ہمیں جو ہے ہوا پہ اڑنا آ جائے گا, پانی پہ چلنا آ جائے گا, کرامت آ جائے گی اور یوں ہوگا, دعا قبول ہو جایا کرے گی, اور میں جو بولوں گا زبان سے وہ نکل جایا, جو بھی وہ ہو جائے گا. یہ اس طرح کے خام خیالیوں میں مبتلا نہیں ہونا ہے. ہم بندے ہیں, بندے کا کام بندگی. ہم کیا ہیں؟ بندے. بندے کا کام بندگی ہے. اور سب سے اونچا مقام جو کسی انسان کو ملتا ہے اللہ کے نزدیک, اس کا نام ہے عبدیت. اس کو یاد رکھیں. انسان منزلیں طے کرتے کرتے, ولایت کو طے کرتے کرتے, چھلانگ لگاتے, اڑتے جب جاتا ہے تو سب سے اونچا جو مقام اس کو ملتا ہے اس کا نام ہے عبدیت. آپ کہیں گے یہ کیا عجیب بات ہے, اب بھی ہیں ہم لوگ, اب بھی ہے. عبدیت تو ہمارے اندر تو اب بھی ہے, اڑ کے بھی عبدیت ہی پانا ہے, تو اب بھی عبدیت ہی ہے ہمارے اندر. تو اڑ کے فائدہ کیا ہوا؟ چل کے کہاں پہنچے؟ جہاں چلے تھے وہیں آ گئے, جہاں سے اڑے تھے وہیں گر پڑے. نہیں بھائی, آپ قرآن کریم کی آیات پر غور کیجئے. قرآن کریم کے اندر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے, کیا آتا ہے؟ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی. اس کے اندر آیا عبد, بہت پاکیزہ ہے وہ ذات. سبحان الذی, کون سی ذات؟ الذی اسری بعبدہ, جو راتوں رات اپنے بندے کو سیر کرانے لے گئی. کون ہے یہ بندہ؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. قرآن میں اور بھی کئی آتے ہیں, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو عبد 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 سے تعبیر کیا گیا ہے. علی عبدینا, ہم نے اپنے بندے پر اپنی آیتوں کو نازل کیا. اور بھی کئی آیتیں.
اس کے اندر اللہ کے نبی کو عبد سے تعبیر کیا. ہاں، لوگوں کو بتایا کہ آپ کا مقام ایک ہے جو ہم نے اپنے بندے کو بھیجا، رسول بنا کے بھیجا، محمد الرسول اللہ، آپ رسول ہیں اللہ کے. یہ آپ کا ایک منصب اور آپ کی ایک ڈیوٹی ہے، اسے آپ کو انجام دینا ہے. وہ ڈیوٹی کیا ہے؟ اللہ کی طرف سے پیغام لینا، بندوں تک پہنچا دینا. یہ ہے رسالت والا کام. لیکن یہ کام بندوں کے اور اللہ کے درمیان میں جو ایک منصب ہے اس کو بتانے کے لیے رسول کا لفظ لایا گیا ہے. لیکن خود اللہ کے نبی کا اللہ سے کیا تعلق ہے اس کو بتانے کے لیے عبد کا لفظ لایا گیا ہے. فرق ہے نہیں ہے؟ ایک تعلق اللہ کے اور بندوں کے درمیان کا وہ ہے رسالت، اور ایک خود اللہ کے نبی کا اللہ سے تعلق، اس کے لیے عبدیت کا لفظ لا کر بتایا کہ ہمارے سے ربط و تعلق جس چیز سے ہے نبی کا وہ عبدیت کی وجہ سے ہے. معلوم وہ سب سے اونچا مقام تو عبدیت کا ہوتا ہے. اس لیے ہم بندے ہیں تو ہم کو بندگی سیکھنے کے لیے اپنے آپ کو تیار کرنا ہے. جب بندہ بنتا ہے تو وہ سب کچھ بن جاتا ہے. یہ چند باتیں اجمالی اور ابتدائی آپ کے سامنے کی گئی. پھر اس کے بعد انشاءاللہ مہینے وار اس مجلس کے اندر آپ حضرات کے سامنے ایک مکمل پروگرام کے تحت مختلف ابحاث پیش کیے جائیں گے تاکہ ہم سمجھ سکیں یہ اللہ کی راہ کیا ہے اور اللہ تک پہنچنے کے لیے کیا سبیلیں، کیا طریقے ہیں. میں اس کو آپ کے سامنے جو ہے ہر مہینہ ایک ایک ٹاپک کے اوپر گفتگو کروں گا تاکہ آسانی کے ساتھ میں اس کو سمجھتے ہوئے عمل کریں اور عمل میں لاتے ہوئے اللہ کی طرف آگے بڑھنا چاہیں. اس کے بعد یہاں پر کچھ وضاحتیں اسی وقت کر دیں گے. ہاں ابھی تو ہے نا وقت، وضو کرنا ہے تو 12 منٹ ہے. تو اگر وضو کرنا ہے تو آپ لوگ وضو سے فارغ ہو جائیں. وضو سے فارغ ہو کے نماز پڑھیں. نماز پڑھنے کے بعد کیا ترتیب ہے بٹ جاتی ہے.